ہم سے پنگا لینے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی بچ ہی جائے گا اور پھر وہ سب کچھ ڈسکلوز بھی کر دے گا. جو ابھی فرعون بنے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ حال بہت جلدی دیکھ لیں گے. ایکسپوز کر کے جاؤں گا اس مافیا کو جو اصل میں اس ملک کے دشمن ہیں. ٹی وی کیمرہ سے وہ تصویریں شناخت نہیں ہو پائیں ہمارے نادرا کے ڈیٹا میں. جنرل عاصم باجوہ سے پوچھا، وہ ناراض ہو گئے اس پہ. فواد چودھری اس کے حلقے میں جیلم میں انہوں نے مجھ پہ غداری کے پرچے کٹوا دیے. جی السلام علیکم. میں نے معروف صحافی اور سابق پیمرا چیئرمین ابصار عالم صاحب کا ایک بہت طویل انٹرویو کیا ہے. کیونکہ گفتگو خاصی طویل ہو گئی اس لیے میں اس کو 4 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ ساری گفتگو آپ تک پہنچتی رہے اور اس طرح کے دیگر مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. پہلے حصے میں نے ان سے جو ان پر مقدمات چل رہے ہیں، جو تنخواہیں واپس کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ایک آرڈر جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں، جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان تمام معاملات پر بات کی ہے. تو یہ پہلا حصہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں ابصار عالم صاحب. بہت سینئر پروفیشنل ہیں، بہت سارے اداروں میں پاکستان میں انہوں نے کام کیا ہے. اس کے بعد یہ میدان کے دوسری طرف چلے گئے اور انہوں نے میڈیا کو ریگولیٹ کیا بطور پیمرا چیئرمین، اور آج کل جو ہے یہ کسی حد تک اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر جو ان کا صحافتی تجربہ رہا ہے اور اس کے بعد اب جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں پر ان سے بات کریں گے. ابصار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بلایا. وعلیکم السلام. اور بس شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور بات کرنا چاہ رہے ہیں اتنے دنوں سے. سوری، میں پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا، تو آج حاضر ہیں. نہیں بالکل، یہ تو خیر اسکیجولنگ ایشوز تو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ کے لیے ریسنسی جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ابھی ایک روز پہلے آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں آپ نے یہ تذکرہ کیا. میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، شروع کرنا چاہتا تھا، جو میرے ذہن میں تھا کہ آپ کا جو کیس تھا، جو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کا کیا ہوا. لیکن آپ نے اسی حوالے سے اس ٹویٹ میں ہنٹ دے دیا کہ شاید کوئی کرائے کا قاتل ہائر کیا گیا تھا آپ کو منظر سے ہٹانے کے لیے. تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے صرف شرارتاً کہا تھا یا اس حوالے سے کوئی معلومات بھی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ بھی صحافی رہے ہیں بہت عرصہ، آپ پروفیسر ہیں، دوسری طرف میدان کے آپ بھی چلے گئے ہیں. تو جو ایک دفعہ بندہ صحافت کر چکا ہو نا، میں نے تو 27 سال کی اور بڑی بہترین اور دھڑلے کی صحافت کی ہے. پاکستان کے ٹاپ کے لیول جو ہیں سب اللہ کا شکر ہے وہاں تک پہنچا ہوں. تو صحافی جو ہوتا ہے نا وہ بغیر معلومات کی کوئی بات کرتا نہیں ہے، جو صحیح صحافی ہوتا ہے. ویسے چھوڑنی ہو، فیک نیوز ہو، پروپیگنڈا ہو، آپ کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن اور میری آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی خبر کبھی باؤنس نہیں ہوئی پورے کریئر میں. تو یہ اس میں ظاہر ہے ایک معلومات بھی ہیں اور اوتھینٹک معلومات ہیں جو میرے سورسز کے مطابق مجھے ملی ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی انفارمیشن ہے لیکن میں ابھی ساری ڈسکلوز نہیں کر رہا. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ معلومات لوگوں تک پہنچنی چاہیے. میرا جو آپ کو اس میں شرارت نظر آئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک صحافی جو ہوتا ہے نا، صحافی کہتے ہیں کہ جی صحافی اگر شرارت نہیں کی تو وہ صحافی نہیں. بالکل، صحافی ہمیشہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرتا ہے. اور یہ ہم سے پنگا لینے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحافی اور کاکروچ جو ہے وہ جتنے بھی یہ ختم کر لیں وہ ختم نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی بچ ہی جائے گا اور پھر وہ سب کچھ ڈسکلوز بھی کر دے گا. تو یہی کر سکتے ہیں نا ہم، کوئی ٹینکوں تو اپنوں کے ساتھ چڑھائی تو نہیں کر سکتے کسی پہ. ہم تو بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. وہ ہم لکھ رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں اور بعد میں بھی بولیں گے. پہلے بھی بولتے رہے، ہم سے بڑے، ہم سے پہلی جنریشنز بھی بولتی رہی ہیں. تو معلومات بھی ہیں اس میں اور شرارت بھی ہے. اور اس میں ایک لائٹ طریقے سے میں نے اس لیے کیا کہ میں اس کو بہت زیادہ سیریس ایشو نہیں بنانا چاہتا تھا. ایک ظاہر ہے تکلیف دہ صورتحال ہے اور احمد وقاص گورایا کے لیے بھی. اور اگر ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی قتل کی سازش کر رہا ہے بیٹھا ہوا کہیں پہ اور وہاں پہ پھر وہ پلان کرتے ہیں، پھر پلان سے پہلے ریکی کی جاتی ہے
کتنے بجے یہ کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے, پھر اس کا فون ریکارڈ سارا کھنگالا جاتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے, اس کا پورا راؤٹنگ دیکھی جاتی ہے, لوکیشنز کھمبے کی دیکھی جاتی ہے, کس کس کھمبے سے کتنی دیر یہ لنک رہا ہے. تو یہ ساری, اور پھر انالیسس ہوتا ہے پورا انفارمیشن کا, کس کے ساتھ کتنی دیر کہاں پہ کس وقت رات کے دن کے ٹائم پہ بات کی ہے, اور وہ کون ہے جس سے بات ہو رہی ہے, جس سے زیادہ بات کس سے ہو رہی ہے, کم بات کس سے ہو رہی ہے, یہ سارا انالیسس. دیکھیں آپ اس پہ پیچھے کتنا سسٹم چل رہا ہو, ایک گولی جو مجھے لگی ہے اس کے پیچھے کتنا سسٹم, کتنا نیٹ ورک ہے مافیا کا جو چل رہا ہوتا ہے. فزیکل سرویلنس ہوتی ہے, ایک بندہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے وہ بیٹھا رہتا ہے کہیں نہ کہیں چھپ کے, یا ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے وہاں لوگوں پہ, ایک آ جاتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے. آپ کہیں جاتے ہیں, کبھی کوئی پیچھے موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے, وہ آگے کسی گاڑی والے کو فون کر دیتا ہے, موٹر سائیکل رک جاتی ہے, پھر گاڑی والا پیچھے چل پڑتا ہے. مطلب دیٹ سو مینی تھنگس, پورا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مافیا اسٹائل ہوتا ہے, اور پھر جا کے یہ نوبت آتی ہے کہ آپ پہ اٹیک کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ قدرت کا اصول ہے شاید کہ جب آپ ایک موت کے منہ میں سے گزر جاتے ہیں تو پھر موت کا خوف نہیں رہتا, پھر آپ کو یہ بچوں کا کھیل لگتا ہے, اور آپ ایسے بزدل اور گھٹیا دشمن کے ساتھ جب آپ لڑ رہے ہوں تو آپ کو اس پہ ہنسی آتی ہے, ترس آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے, لیکن فرعون خدا نہیں بن سکتا, خدا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اور فرعون جتنی بھی فرعونیت کی کوشش کرے وہ آخر میں غرق ہوتا ہے. تو میرا اس پہ یقین ہے, میرا یقین اتنا مضبوط ہے کہ میں اسی یقین کی بنیاد پہ یہ ٹویٹ کیا ہے, اور میں اس کو اتنا ہی لائٹلی لے رہا ہوں جتنا آپ کو اس پہ نظر آیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھول گئے یا بھول جائیں گے, یا اگر کبھی قانون کا ہاتھ ان کی گردن تک پہنچا تو ہم اس ہاتھ کو نہیں پہنچائیں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن صرف یہ بات بس دل سے نکلی ہے, اور اس کا ظاہر ہے اس سے لوگوں نے ایک اس کو کافی پسند بھی کیا ہے, اور لوگوں کو یہ احساس بھی ہوا ہے کہ ان بزدلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہم پہ حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو غیروں سے لڑتے ہیں, یہ تو اپنے ملک کے اندر کوئی چھپے ہوئے دشمن ہیں جو بزدل ہیں تبھی چھپے ہوئے ہیں نا, ورنہ تو سامنے سے اناؤنس کر کے آئے ہیں, نعرہ مار کے آئے ہیں. تو نعرہ مارنے کی تو ان میں ہمت ہے نہیں. تو اسی طرح چھپ چھپا کے چوروں کی طرح, غنڈوں کی طرح, اٹھائی گیروں کی طرح, نوسر بازوں کی طرح, کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی طرح یہ اسی طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, کسی کے باپ کا لے کے نہیں کھاتے, نہ کسی کے باپ سے ہم نے مانگا ہے کبھی, نہ مانگیں گے. اپنا ہمیشہ حلال کا کمایا حلال کا کھائیں گے, اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. اس ملک کے شہری, اس ملک کی ریاست, اس ریاست سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے, ہم وہ ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں. ریاست کی اب ذمہ داری وہ اپنا ایگریمنٹ پورا کرے, نہیں کرے گی تو ہم چیلنج کریں گے ہر سطح پہ, ہر فورم پہ, ہر قانونی طریقہ استعمال کریں گے ریاست کو کہ وہ اپنا فرائض پورا کرے. یہی شاید وہ سوال کرنے والے جو ہیں, جی میں کہہ رہا تھا کہ یہی وہ سوال اور مشکل سوال کرنے والے جو ہیں اسی لیے پسند نہیں آتے شاید ہماری ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو. تو آپ نے جیسے کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے بھی زیادہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس قاتل کو کس نے ہائر کیا تھا, لیکن کیا آپ اس کیس کو ابھی پرسو کر رہے ہیں؟ اگرچہ جو تحقیقاتی اداروں کا تعاون ہے خاص طور پر صحافیوں پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے, لیکن کیا آپ اپنے کیس کو پرسو کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں جی, اور پرسو اتنا دیکھیں نا, ایک تو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن پہ جو ہے اس نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں تو کسی مافیا کا, کرپٹ مافیا کا حصہ نہیں ہوں, جیسے یہ میرے دشمن ہیں کرپٹ مافیا, تو میں تو قانونی طریقے استعمال کروں گا. میرا اللہ پہ یقین ہے ایک تو, اور آپ دیکھیے گا کہ عبرت کی مثال بنیں گے یہ لوگ اسی دنیا میں انشاءاللہ. اتنا بڑا, اتنا جو پہلے ان سے تھے ان کا حال دیکھ لیں اب, کتنی عزت ہے ان کی اس معاشرے میں اور اس دنیا میں, اور یہ جو ابھی فرعون بنے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ حال بہت جلدی دیکھ لیں گے. لیکن میں قانونی راستے بھی اختیار کروں گا, اور جب تک زندہ ہوں, مجھے کتنی میری زندگی رہ گئی ہے یہ اللہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا, جب تک زندہ ہوں میں اس کیس کو پرسو کروں گا, میں ثبوت اکٹھے کروں گا, اور میں بغیر ثبوت کے نہیں بولوں گا. میں نے آپ کو بتایا میری آج تک کوئی اسٹوری باؤنس نہیں ہوئی,
تو یہ میری اپنی سٹوری ہے. میں انشاءاللہ اس کو باؤنس نہیں ہونے دوں گا, اور اس پہ میں اس وقت پبلک میں آؤں گا جب میرے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اگر یہ پولیس یا عدالتیں مجھے انصاف نہیں دے سکیں گی تو میں ایک صحافی کے طور پہ سچ کو سامنے لے آؤں گا, جو صحافی کا کام ہوتا ہے. میں اب کسی سیٹ کی ملازمت تو نہیں کر رہا, لیکن میں نے 27 سال صحافت کیا. جیسے 27 سال کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. آپ پروفیسر اب ہو گئے ہیں نا, اب آپ پڑھانا چھوڑ دیں گے, لوگ آپ کو پروفیسر ہی کہیں گے. میں بھی صحافی ہوں, میں ابھی اگر سیٹ کی ملازمت نہیں کر رہا تو میں یہ سچ کو سامنے ضرور لاؤں گا. میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ملک میں مافیا کیسے کام کرتے ہیں, کہ جب وہ کسی عہدے پہ نہیں ہوتے تو وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے منتیں کرتے ہیں اپنی سفارشوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو بھجواتے ہیں وہ سفارشوں کے لیے, جو آ کے ان کے گوڈے پکڑتے ہیں کہ ہمارے بچے کا یہ کام کروا دیں آپ, تو بس پھر آپ دیکھیے گا اس ملک کے حالات کتنے ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب بچے کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ بچہ اگر فرعون بننے کی کوشش کرے تو ہمیں تو ان کی اصلیت پتہ ہے نا, ہمیں تو اصلیت پتہ ہے ان فرعونوں کی, کہ اندر سے کتنے بزدل ہیں, اندر سے کتنے کمزور ہیں, اندر سے کتنے لالچی اور خود غرض ہیں, اور کس طرح اپنے مال کے لیے, اپنے پیسے کے لیے وہ سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن میری دھرتی ہے, میرا وطن ہے, میرا گھر ہے یہاں پہ. اگر کسی بزدل مافیا کی یہ خواہش ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاؤں گا تو وہ احمقوں کے محلے میں رہتے ہیں, جنت میں نہیں. تو یہ ان کو میرا پیغام ہے کہ جانا میں نے کہیں نہیں ہے, میں نے یہی مرنا ہے, اور انشاءاللہ یہی مر کے دکھاؤں گا. لیکن اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ایکسپوز کر کے جاؤں گا اس مافیا کو, اور اس کرپٹ اور لالچی مافیا کو, جو اصل میں اس ملک کے دشمن ہیں, جنہوں نے اس ملک کی یہ حالت کر دی ہے جو آج ہے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں تھے. جب انگریز یہاں پہ آئے تو یہ خطہ دنیا کی 25% GDP پروڈیوس کرتا تھا. جو مینوفیکچرنگ تھی یہاں کی وہ 27% تھی پوری دنیا کی, چائنا سے بڑا اور چائنا سے زیادہ ترقی یافتہ. لیکن انگریزوں نے ایک کولونیلزم کے ذریعے اس ملک کو تباہ کیا. اس کے بعد انگریز گیا تو جاتے ہوئے اپنے شتونگڑے یہاں پہ چھوڑ گیا, اور ان شتونگڑوں نے اس ملک کے عوام کی قسمت پر ڈاکہ ڈالا اور کبھی اس کو کھڑا نہیں ہونے دیا واپس. وہ ان لٹیروں سے جو انگریز کی باقیات یہاں رہ گئی ہیں, ان باقیات سے اس ملک کو چھڑوانا انشاءاللہ ہمارا فرض ہے. مذہبی فرض بھی ہے, قومی فرض بھی ہے, اور میرا خاندانی فرض بھی ہے. ہمارے خاندان نے ہمیشہ اس سچ کے راستے پہ چلے ہیں, قربانیاں بھی دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے, اس سے نہیں ہم ڈرتے. لیکن انشاءاللہ اگر زندگی رہی, اللہ نے موقع دیا, تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں سے نہ گھبراؤں گا, اور نہ ہی میں کبھی اپنی یہ فائٹ چھوڑوں گا. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ قانونی طریقے سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ ضرور کروں گا. بالکل, آپ نے بچے کا استعارہ استعمال کیا تو مجھے مولانا فضل الرحمان یاد آ گئے. وہ نکاح اور نکاح کے ابے کی گفتگو کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ اس سے جیسے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ جب آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں تو ایک الزام آپ پر یہ بھی تھا کہ آپ نے خود اپنے اوپر حملہ کروایا ہے تاکہ ملک کو بدنام کیا جا سکے. تو پھر تو ان اداروں کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ آپ کو ایکسپوز کرتے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے. تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بات کی ہے کہ میں نے اوپر خود کروایا ہے. یہ کچھ مسخرے جو ٹی وی چینل پہ انہوں نے بھانڈ بٹھائے ہوئے ہیں اور جن کا کام اس ملک میں انتشار پھیلانا ہے, اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا. کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بات نہیں کی کہ میں نے مطلب یہ ویسے بھی اب آپ خود سوچیں نا کہ یہ دیکھیں, رضی دادا آپ کے دوست بھی ہیں, انہوں نے ایک بات, یہ میں جو رضی دادا بات کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی, میرے ذہن میں بھی ہوگی, اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہے, میرے ذہن میں بھی تھی. لیکن جن الفاظ سے انہوں نے یہ کہا ہے نا وہ ان کے کاپی رائٹس ہیں. جب بھی یہ بات ہوگی تو ان کو کورٹ لازمی کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ ایک جرم خود کر رہے ہوتے ہیں نا جس وقت, اسی وقت یہ اسی جرم کا الزام دوسروں کو لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ فیک نیوز اتنی یہاں پہ یہ لوگ دیتے ہیں, خود اسی فیک نیوز میں اتنی یہ ایک بات مذاق خیز کرتے ہیں کہ خود, مطلب آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کرمنل نے
اپنے آپ کو زخمی کر لیا دوسرے کو قتل کر کے اور کہہ دیا کہ جی میں نے تو اپنے ڈیفنس میں کیا تھا. لیکن یہ اتنا بونگا ان کا یہ سارا دیکھیں وہ تو فوٹیج ٹی وی کیمرہ سی سی ٹی وی کیمراز کا, میرے اپنے کیمرے کے نہیں, سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیجز سے سب چیزیں ثابت ہو گئی. اور پھر ابھی تک اگر میں نے خود مارا تھا تو کوئی پسٹل, کوئی گولی, کوئی ثبوت, کوئی سی سی ٹی وی کیمرے میں آتے ہی نہیں چیزیں. میں پبلک پارک میں جا کے جہاں اور لوگ بھی موجود ہیں, بہت سارے لوگ, درجنوں لوگ موجود ہیں اس پارک میں, ان سب کے سامنے میں جا کے یہ ڈرامہ کر رہا ہوں. یہ کیا واقعی اتنے ڈفرز ہیں یہ جو ٹی وی چینل پہ بیٹھے بول رہے ہوتے ہیں کہ میں کمرے میں اپنے بیٹھ کے بھی تو یہ کام کر سکتا تھا, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کہتا جی کوئی آیا ہے باہر سے وہ مار کے بھاگ گیا, میں یہ کر سکتا تھا نا. تو لیکن میں اس کے لیے میں پارک میں گیا, لوگوں کے سامنے پبلک پلیس پہ, وہاں جا کے میں نے یہ ڈرامہ کیا. مطلب یہ اس کا کوئی تک نہیں ہے. میں اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. ایسی فضول اور بے وقوفانہ بات پہ بندہ کیا جواب دے سکتا ہے. بالکل صحیح. تو دوسرا جو ایک معاملہ چل رہا ہے, اگر کسی اور وجہ سے ہوا, کسی اور وجہ سے ہوا, میرے سچ بولنے کی وجہ سے نہیں ہوا, تو یہ ریاست کی ناکامی ہے, ریاستی اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک پکڑ نہیں سکے. ابھی تک جیو فینسنگ کا رزلٹ ابھی تک نہیں قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پیش کیا جا سکا. میرے اوپر حملے سے 2 مہینے بعد حافظ سعید پہ حملہ ہوا لاہور میں. اسی رات کو جیو فینسنگ کے ذریعے وہ ملزمان پکڑے گئے, ان پہ مقدمہ چلا, انہیں پچھلے ہفتے سزا بھی ہو چکی ہے. اور میرے کیس میں ابھی تک جیو فینسنگ مکمل نہیں ہوئی. ٹی وی کیمرہ سے وہ تصویریں شناخت نہیں ہو پائیں ہمارے نادرا کے ڈیٹا میں. اس سے زیادہ اور کیا مطلب کینہ پروری ہو سکتی ہے, محسن کشی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو ان شر پسند عناصر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ شر پسند ہیں اور ہم آپ کے شر سے لیکن ڈرتے نہیں ہیں, محتاط ہیں اور محتاط رہیں گے. آپ کا اصل چہرہ ہمیں نظر آ چکا ہے اور اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا, چاہے جتنی مرضی ڈیلیں ہو جائیں. بالکل صحیح. تو ایک دوسرا مقدمہ جو چل رہا ہے آپ کے خلاف عدالت میں, آپ کی بطور پیمرا چیئرمین اپوائنٹمنٹ کا, اور اب وہ ایک عدالتی حکم آیا ہے کہ آپ تنخواہ اپنی واپس کریں جو اتنی تمام مدت کی بنتی تھی. اگرچہ وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ اس ملک میں پہلے جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں ججوں کی اپنی اپوائنٹمنٹس کالعدم قرار دی گئیں, لیکن کسی سے ابھی تک تنخواہ واپس نہیں لی گئی. تو آپ اب بطور صحافی بھی ایکٹیو نہیں ہیں, چیئرمین پیمرا بھی نہیں ہیں, بس کبھی کبھار آپ ٹویٹ میں جیسے آپ نے کہا شرارتیں کر دیتے ہیں. تو آپ پر یہ خصوصی نظر کرم کیوں ہو رہا ہے؟ کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں, وہ کیا ہے, کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. یہ ہے فرق, یہ وجہ ہے کیونکہ میں ان کی پاکٹ میں نہیں ہوں. میں جو سچ سمجھتا ہوں, جو دل کرتا ہے میں بولتا ہوں, میں کمپرومائز نہیں کرتا. میں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے. میرے خلاف یہ کوئی بات نہیں نکال سکے میرے پروفیشنل معاملات کے بارے میں, اور انہیں پتہ ہے کہ میرا کریئر جو ہے اس میں شفافیت ہے, اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی رشوت نہیں ہے, کوئی قبضہ نہیں ہے, کوئی پروگرام اپنے ٹی وی پروگرام بیچے نہیں ہیں, کوئی پیسے لے کے خبریں نہیں لگائیں, پیسے لے کے کوئی ایجنڈا نہیں چلایا. میرے اکاؤنٹس کلیئر ہیں, میرے ٹیکس کے معاملات کلیئر ہیں, میرے پراپرٹی کے معاملات کلیئر ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے کیسے عبرت کی مثال بنائیں. اسی لیے تو مجھے مار ڈالنے تک کی نوبت پہنچی, اسی وجہ سے پہنچی ہے نا. اور یہ صرف ایک کیس نہیں ہے جس کا آپ ابھی ذکر کریں, اس پہ میں آتا ہوں. میرے پہ انہوں نے اس سے پہلے 2 سال پہلے غداری کے مقدمے درج کروائے, کیونکہ میں نے جنرل عاصم باجوہ سے پوچھا کہ بھائی جان آپ بہت بڑے جرنیل تھے اس ملک کے, اور آپ کی بہت تنخواہ ہوگی, کروڑوں میں ہوگی ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ جرنیل کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن چلے جتنی بھی تھی, میں نے کہا آپ اس تنخواہ کے مطابق صرف یہ بتا دیں کہ آپ اپنے 3 بچوں کو امریکہ بھیجا کیسے, ان کی وہاں سالوں سال یونیورسٹیز کی فیس کہاں سے دی, کیسے بھیجی یہاں سے, ان کو وہاں گھر لے کے دیا آپ نے رہنے کے لیے, وہ پیسے کہاں سے گئے, کیسے گئے, وہاں ان کے رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا خرچہ ہر سال اور 3 بچوں کا وہ آپ نے اس تنخواہ میں سے کیسے کیا,
اور اس تنخواہ میں سے بچت کر کے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں اربوں روپوں کا بزنس بھی سیٹ کروا دیا. میں نے ان سے طریقہ پوچھا, دیکھیں میرا بھی دل کرتا ہے نا یہ سب کرنے کو, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہاں پہ امریکہ میں میرا بزنس سیٹل ہو, میں وہاں پہ اپنا کاروبار کروں, میں وہاں اپنا گھر لوں, اپنے بچوں کو وہاں رکھوں, ٹین ایج میں ان کو باہر بھجوا دوں, وہاں پڑھیں, وہاں موج کریں, وہاں پارٹیز کریں, وہاں پیسہ خرچ کریں, تو وہ بھی انجوائے کریں, میں بھی انجوائے کروں, میرے گھر والے بھی انجوائے کریں, میرے رشتہ دار بھی, میرے 8 10 15 20 بھائی بھی وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں, وہ بھی انجوائے کریں. میرا بھی دل کرتا ہے نا یہ. تو میرے جاننے والے بھی ہیں, مطلب جب وہ پروفیشن میں تھے میں بھی پروفیشن میں تھا, تو میں نے اسی ناطے ان سے پوچھا بھی یہ طریقہ مجھے بھی بتائیں, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آپ کا غریب بھائی اپنے امیر بھائی سے طریقہ پوچھنے آیا ہے کہ یار مجھے بھی بتاؤ, میں بھی اسی طرح بہتر زندگی گزارنا چاہتا. وہ ناراض ہو گئے اس پہ. اپنے ایک وہ کیا کہتے ہیں دم چھلا ہے, دم چھلا تو نہیں, بہت بھاری دم چھلا ہے وہ, فواد چودھری, اس کے حلقے میں جیلم میں انہوں نے مجھ پہ غداری کے پرچے کٹوا دیے. ایک بے نامی وکیل, ٹاؤٹ وکیل کے ذریعے, خود بھی خیر ٹاؤٹ وکیل رہ چکے ہیں وہ, تو ٹاؤٹ وکیل کے ذریعے مجھ پہ غداری کے پرچے کروائے. سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا. اس کے بعد میں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی اور ہیومن رائٹس پہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا, تو وہ غیر قانونی تھا, وہ مجھ پہ پرچہ کروائے نہیں سکتے تھے. غداری کا سزائے موت کا پرچہ, آرٹیکل 6 لگائے اس پہ. انہوں نے کہا جی میں نے آئین توڑا. کمال ہے, ایک جرنیل سے یہ پوچھ لیا بھائی اپنی تنخواہ میں کیسے 3 بچوں کو باہر بھیجا ہے پچھلے 5 6 10 سال سے, اور وہ کیسے وہاں رہ رہے ہیں, وہ کس چینل کے ذریعے پیسے ان کو بھجوا رہے ہیں, بتا دیں. اتنا پوچھا, میں غلطا. آپ نے اندازہ کیا ابھی اس جرنیل نے کشمیر فتح کیا ہوتا تو مجھے یہ اونٹ کی کھال میں یہ سلوا دیتے. ابھی تو کشمیر بیچنے کے بعد یہ ان لوگوں کا حال ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, انہوں نے عمران خان صاحب کو ثبوت جو ہے وہ پیش کر دیے تھے, اور زبانی کلامی عمران خان صاحب مطمئن بھی ہو گئے. اسی طرح سب کے ثبوت لے لیں, عدالتیں بند کر دیں, پولیس کا محکمہ بند کر دیں, پروسیکیوشن بند کر دیں, ISI بند کر دیں, MI بند کر دیں, IB بند کر دیں, سب کچھ نیب بند کر دیں نا, سب کے لیے بند کر دیں. جس پہ الزام لگے وہ آ کے پیپر دے, اپنا دکھائے. وہ بادشاہ سلامت کو منظور ہے پیپر, تو آپ کو خلط سے نوازے گا, آپ کو پرگنے الاٹ کر دیے جائیں گے ضلع قصور میں, اور یا ضلع لاہور میں, یا ضلع برکی میں, اور پھر ان پرگنوں پہ آپ اپنی رایا کے ساتھ خوش و خوشحال زندگی گزاریں. لیکن اگر بادشاہ سلامت کو وہ پسند نہیں آیا تو وہ ہاتھی سدھائے ہوئے بادشاہ سلامت نے رکھے ہوں گے شاہی قلعہ لاہور کے اندر, وہ ان کو آرڈر کریں گے محبت خان کو کہ ان کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کو چلوا دیں. سمپل رکھے نا, پھر سمپل رکھی. پورے ملک میں آپ نے اتنی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں جو نہ کوئی کام کرتی ہیں, سب پیسہ پاکستان کا جاتا ہے. اس کے بجائے آپ خزانہ اکٹھا کریں, تاج محل بنائیں مزید پورے ملک میں, اور ٹورسٹ کو بلائیں, اور اس میں ٹورسٹ کو فروغ دیں. بتائیں کہ ایک تاج محل انڈیا میں ہمارے پاس ہر قصبے میں تاج محل بن جائیں گے, اتنے پیسے بچیں گے. یہ سارے سسٹم بند کر دیں. کاغذ ہو, ایک کاغذ ہو, وہ لایا جائے بادشاہ سلامت کے سامنے, وہ دکھائے کاغذ کہ یہ دیکھیں میں صاف ہوں, بس ختم. بادشاہ سلامت کو پسند آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو ہاتھی کے پاؤں. سستا انصاف, فوری انصاف. پی امن بھانا تو بہت ضروری ہے نا. تو یہ کیس جو ہے غداری والا, یہ ابھی تک چل رہا ہے, یہ ختم ہو گیا؟ یہ ابھی تک پینڈنگ ہے. یہ اس لیے پینڈنگ ہے کہ اس کو آرڈر دیا تھا سینٹ کی کمیٹی نے کہ یہ آپ نے انلیگل کیا ہے. DPO کو انہوں نے کہا تھا اور آپ اس کو ودرا کریں. لیکن ظاہر ہے DPO ہمارے, آپ کو پتا ہے یہ تو ذاتی ملازم ہی ہے نا بادشاہ سلامت کے. کون سا اپنے آئین اور قانون پہ چلنے کی, نہ ان کا ضمیر ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی آئین اور قانون کے ساتھ محبت یا حلف ہے. اپنے بس ذاتی مفادات پہ چلتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ابھی تک وہ نہیں کیا. اس کے بعد مجھ پہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مجھ پہ پرچے درج کروائے گئے FIA میں, جس کو ہائی کورٹ نے, جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اپیل لے کے, تو انہوں نے اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا. اس پہ پھر FIA نے معافی مانگی کورٹ میں, اور وہ وڈرا کیا کیسز میرے خلاف. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بہت عاجزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی. ان کی بدنیتوں کا پھل ان کو مل گیا. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد اسد طور نے ایک اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی ہے کہ ان کی کسی بڑے سینئر کسی بندے سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اگر ابصار
FIA کے کیسز ختم نہ کرتی ہائی کورٹ اور ابصار کو گرفتار کر لیا جاتا تو شاید اس کو گولی نہ ماری جاتی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گولی کہاں سے آئی اور کس طرح چلی اور کیسے چلی. تو وہ پھر اس کے بعد گولی کا نوبت آ گئی. تو گولی کے بعد بھی ابھی تک جب ان کا نہیں ہوا تو ابھی یہ تنخواہ والی بات جو ہے نا یہ ابھی کی ہے. یہ گولی تو اپریل میں ماری گئی ہے نا, تو یہ ابھی ان کو مزید کوئی کسی چیز نے تنگ کیا ہے. وزراء کو ان کا گروپ ہے واٹس ایپ گروپ, انہوں نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت بولتے ہیں, 2 لوگوں کی شاید بات ہوئی ہے, تو ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو وہ اس میں انہوں نے پھر یہ ایک لیٹر پیمرا حالانکہ آزاد ادارہ ہے, پیمرا انفارمیشن منسٹری کا لیپالک نہیں ہے, وہ ان کا دم چھلا نہیں ہے وزارت اطلاعات کا, لیکن پیمرا دباؤ میں آیا اور پیمرا نے بھی غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے. اس میں اتنا غیر قانونی ہے آپ یہ کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مجھ سے تنخواہ واپس لی جائے. انہوں نے میری تقرری کے طریقہ کار کو کہا ہے کہ حکومت نے طریقہ کار میں غلطیاں کی ہیں کچھ. جی, ابصار عالم کے ساتھ گفتگو کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے. دوسرے حصے میں ہم نے ان کے بطور چیئرمین پیمرا جو ان کا کردار تھا اس پر گفتگو کی ہے, اور اس میں ان پر دباؤ کہاں کہاں سے آتا تھا خاص طور پر, اس پر بھی انہوں نے بہت کھل کر گفتگو کی ہے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. آج اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.